الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور ہماری ٹرانسمیشن ہے رمضان رضا، اور رمضان رضا نسبت ہے ہمارے پروگرام کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت میرے پیر طریقت آقا نعمت حامی سنت رہبر شریعت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، ان سے محبت، ان سے عقیدت کی بنا پر ہم نے اپنے اس پروگرام اور اس ٹرانسمیشن کا نام رمضان رضا رکھا ہے۔ 24 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ طاہر حسین شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج گفتگو ہوگی صلح رحمی پر۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت اسی موضوع کی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اسی کو سمجھنا ہے کہ صلح رحمی آج ہمارے گھروں سے کیوں رخصت ہو گئی، ہمارے خاندانوں سے کیوں رخصت ہو گئی، اور اس کے مضر اثرات جو ہمارے معاشرے پر ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے جاننی ہے، صلح رحمی کے فضائل جاننے ہیں، صلح رحمی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے جانیں گے۔ ابھی ہم چلیں گے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دوں گا سید عمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے سید عمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ عالیہ. نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیں گے محمد اویس اقبال چشتی صاحب کو کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. بلا لو پھر مجھے مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے بستر مدینے میں. اور میں پہنچوں جانا میں گریباں چاچا کیسی سینہ چاچا. میں پہنچوں
مدینہ اس لیے آتا رے جنوں دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا رے جنوں دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے آتا رے جنوں دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے بہاروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ محمد اویس اقبال چشتی صاحب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر حسین شاذلی صاحب، کافی مصروف رہتے ہیں اور ان مصروفیات کے باوجود جہان رضا میں تشریف لائے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ حضرت 24 رمضان المبارک ہے اور گفتگو ہے صلح رحمی پر۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھریلو خاندانی زندگیاں بہت دور ہوتے چلی جا رہی ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ قربت نہیں رہی، وہ محبت نہیں رہی لوگوں کے درمیان، وہ ملنا ملانا نہیں رہا، بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہن بھائیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں بھی تھوڑی سی دوریاں نظر آتی ہیں۔ تو حضرت یہ صلح رحمی جو ہے اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، صلح رحمی سے مراد کیا ہے اور صلح رحمی کہتے کیسے ہیں، اس کے بارے میں ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی حضرت، آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ صلح رحمی واقعی اس کی بہت کمی محسوس کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ صلح رحمی کی جو تعریف ہے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے صلح، دوسرا رحمی۔ صلح کہتے ہیں ایصال نوع من انواع الاحسان، یعنی کسی سے جڑنا، ملنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، اس کو صلح کہتے ہیں۔ اور اگر یہی احسان رشتہ داروں کے ساتھ کیا جائے، کسی دوست کے ساتھ کیا جائے، کسی بھائی کے ساتھ کیا جائے، والدین کے ساتھ کیا جائے، تو اس کے ساتھ رحمی کا ورڈ مل جاتا ہے، پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ صلح رحمی ہے۔ اور جو صلح رحمی ہے یہ کس کے ساتھ کی جائے گی؟ صلح رحمی میں سب سے جو مقدم ہے والدین ہیں، والدین کے جو حقوق ہیں صلح رحمی میں ہم نے وہ ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، حتیٰ کہ والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں صلح رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اپنے دوست احباب ہیں، الغرض ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے۔ اور صلح رحمی کیا ہے؟ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے ہیں، ان کے دکھ میں کام آنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اگر ان کو وہ واقعی مستحق ہیں تو ان پر خرچ کرنا ہے، ان پر احسان کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، الغرض ہر حساب سے، ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غمی میں شریک ہونا ہے، ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے۔ اسلام میں اس کو صلح رحمی کہا جاتا ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ صلح رحمی کا حکم بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صلح رحمی واجب ہے، اور جو صلح رحمی یعنی قطع صلح رحمی کی ضد قطع رحمی، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جہاں بھی صلح رحمی کا حکم دیا گیا ہے اس میں سامنے والے یعنی جس کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے کوئی قید نہیں لگائی کہ گورا ہو تو اس کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے، پیسے والا ہے تو اس کے ساتھ صلح رحمی کرنی ہے، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ صلح رحمی کے موقع پر قرآن و حدیث میں
واضح طور پہ بلا قید بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دوستوں، احبابوں، والدین اور رشتہ داروں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی شرط کے آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ آپ کا ان پر احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کے طور پر جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ، والدین کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ جی اور پھر یہ جو صلہ رحمی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آئے گا تو پھر ہم اس کے گھر جائیں گے، اس کو لوگ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کے گھر آنا جانا اس کو صلہ رحمی کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ کوئی تعلق جوڑتا ہے پھر یہ بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو حقیقی صلح رحمی کرنے والا یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق توڑے اس کے باوجود یہ اسے تعلق جوڑتا ہے، تو یہ حقیقی صلح رحمی ہے۔ سبحان اللہ، اور بلکہ سبحان اللہ۔ ترمذی حدیث شریف کی حدیث میں وضاحت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 2014 ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہ بنو جن کے ساتھ اچھائی کی جائے تو تم بھی ان کے ساتھ اچھائی کرو، اور جب ان کے ساتھ ظلم کیا جائے تو پھر تم بھی ظلم کرو، بلکہ تم ان میں سے بنو کہ تمہارے ساتھ اچھائی کی جائے تم پھر بھی اچھائی کرو، اور تمہارے ساتھ برائی کی جائے، ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ صلح رحمی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان حقیقی اللہ۔ صلح رحمی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ وہ ہمارے گھر آتا ہے یا نہیں آتا، وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے یا توڑنے کی کرتا ہے، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہم نے دیکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ہر حساب سے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ان دنوں میں ویسے ہی ذرا دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان عبادتوں کی طرف کوئی زیادہ مائل ہوتا ہے، تو صلح رحمی کے حوالے سے اگر اس ماہ رمضان المبارک میں انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ نیت کرے کہ مجھ سے جو رشتہ دار، جو خاندان والے، جو عزیز و اقارب ناراض ہیں، آج اس رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود سے ذرا سا اپنے نفس کو مار کر میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں، ان سے مل لوں، ان کے پاس چلا جاؤں، کسی معافی مانگ لوں، ان کو راضی کر لوں، صلح رحمی کر لوں، اور دوبارہ سے رشتوں کو قائم کر دوں، تو یہ کتنا بہترین کام ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی ناظرین اکرام اسی سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر واعظ فرما رہے تھے، جی تو انہوں نے دوران واعظ فرمایا کہ جو تعلق توڑتا ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ اس جگہ سے اٹھ جائے، میری مجلس سے وہ کھڑا ہو جائے، اس کی یہاں جگہ نہیں ہے۔ اللہ تو اکبر، ایک شخص اٹھا، اپنی پھوپھی کے پاس گیا اللہ اور اس کے ساتھ اپنے حق معاف کروائے، اس سے معافی مانگی، پھر اس کو بولا آج تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا، تم تو بڑا مجھے ستاتے تھے، تم میری دل آزاری کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، ہمیں فرمایا کہ جو شخص بھی صلح رحمی نہیں کرتا، تعلق توڑنے والے، اس کی اس مجلس میں جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا فوراً چلا جاتا ہوں، کیونکہ صحابی رسول کی مجلس ہے، اور اس سے اگر مجھ سے میں اس میں شرکت نہ کر سکوں تو یہ بہت بڑی سعادت سے محروم کی بات ہے۔ تو اس لیے میں آیا ہوں، پھر میں نے دوبارہ وہاں جا کر حاضری دینی ہے۔ تو ان کی پھوپھی نے کہا آپ جا کر ان سے پوچھیے گا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ آقا علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ کل معافی مانگیں گے، پرسوں معافی مانگیں گے، ترسوں معافی مانگیں گے، بلکہ فوراً، اور یہی جذبہ ہے، یہی صلہ رحمی ہے، اور حقیقی صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جب بہت بڑے سوالات کی گٹھڑی بنا کر یہودیوں کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہودیت کا یعنی پرچار کرنے آئے، سوالات کرنے آئے کہ آقا علیہ السلام سے ہم سوال کریں گے، انہیں یہودیوں نے بھیجا کہ آپ جا کر حضور علیہ السلام سے سوال کریں، اگر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیں گے تو پھر ہم سوچیں گے، اگر آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا پھر ہم بولیں گے کہ کیسا نبی ہے، کیسا دین لایا کہ اس کو تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آتے۔ جی عبداللہ بن سلام گئے، آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام جب واعظ فرما رہے تھے موضوع یہ صلہ رحمی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن سلام نے بولا چلو تھوڑی بات حضور علیہ السلام کی سن لیتا ہوں، اور سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ سوالوں کی گٹھڑی پاس موجود ہے، 100 سے زیادہ سوالات ہیں۔ آقا علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام کچھ یوں ارشاد فرما رہے تھے، صل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کامل مومن ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے تقریر فرماتے رہے، آقا علیہ السلام جب وہاں سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن سلام پر نظر پڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کس کام سے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سوالات گئے، سوال تتلیوں کی طرح ہواؤں میں اڑ گئے،
ذہن میں کیا آیا؟ جو صلہ رحمی، انہوں نے کہا اسلام ایسا خوبصورت ہے، میں اس پر اعتراض کرنے آیا ہوں تو وہ نبی کتنا مہربان ہوگا، خدا کتنا مہربان ہے، جو جن کا لایا وہ اسلام اتنا مہربان ہے۔ تو صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بندے کو سبقت حاصل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے میری طرف سے صلہ رحمی ہو جائے، ان کی طرف سے بعد میں آ جائے۔ تو اس میں جس طرح کہ قرآن مجید میں فاستبقوا الخیرات، بھلائی میں سبقت کرنی چاہیے۔ تو حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی ہمارے پہ زیادتی کرتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، اور اگر ہمارے پر کوئی برائی کرتا ہے اس کو ترک کر دیں، اور جو ہمارے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہمیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب تو گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج اگر رمضان المبارک میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاں بہت سے اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہاں اگر ہم یہ نیت بھی کر لیں کہ اب ہم سبقت کریں گے صلہ رحمی کی طرف، اب ہم اپنوں کو معاف کر دیں گے، اب ہم اپنوں سے جو زیادتیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم جا کے ان سے معافی مانگ لیں گے، اور اگر اپنوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، پڑوسیوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو معاف کر کے اس ماہ مبارک میں آگے بڑھے، یقین جانیے ناظرین کرام، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا حضرت چینج آ چکا ہوگا۔ یہ جو نفرتیں ہیں ہمارے درمیان، یہ جو عداوتیں ہمارے درمیان ہیں، یہ جو حسد ہمارے درمیان ہے، یہ انشاءاللہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک محبتوں کا ماحول ہوگا، آنا جانا، ملنا ملانا، دلوں میں وسعت ہوگی، دلوں میں جگہیں ہوں گی، انشاءاللہ ایک ایسا بہترین معاشرہ قائم ہوگا جیسا معاشرہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ویسا معاشرہ نہیں ہے، آج ہمارا گھر ویسا گھر نہیں ہے، آج ہمارا خاندان ویسا خاندان نہیں ہے جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، اگر ہم ویسا گھرانہ چاہتے ہیں، ویسی فیملی چاہتے ہیں، ویسا خاندان چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے جو قدم بڑھانا ہوگا وہ صلح رحمی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ ہم صلح رحمی کی طرف گئے، دل بڑے کیے، ایک دوسرے کو معاف کیا، آپ دیکھیں گے ایسا ایسا انشاءاللہ ہمارے گھروں میں نورانیت آنا شروع ہو جائے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا جو نظام ہے نا، وہ نظام ہمیں اپنے گھروں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، صلح رحمی کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک بہت سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حق بیان فرمائے کہ میری عبادت کرنی، کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد جتنے بھی والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بغل کے ساتھی ہیں، کروٹ کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ بیوی کو بغل کا ساتھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی بغل کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو جو حق بیوی کو دینا، جتنی صلہ رحمی کے حقدار وہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اتنے صلہ رحمی کا حقدار وہ ہے جو آپ کے بغل میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کروٹ کے ساتھی سے نمازی کو مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ بات چل رہی ہے صلہ رحمی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو، جس کے دل میں عجب پیدا ہو، اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ بات صلہ رحمی کی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے آخر میں کوئی فضیلت بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیہ بتا دیا، قانون رول بتا دیا کہ صلہ رحمی کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلہ رحمی وہ کرتا ہے جس کے دل میں عاجزی ہوگی، جس کے دل میں انکساری ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم کسی کو کہیں گے آپ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو اس کو معاف کر دیں، تو آج کل ہمارا زمانہ بڑا سمارٹ زمانہ ہے، کہتے ہیں میں کیسے معاف کروں، میری تو بےزتی ہے، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میری تو بےزتی ہو جائے، اس نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا، اس نے میرا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کیا تھا، وہ مجھے پیٹ کر کے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے رشتہ چھین لیا تھا، یعنی طرح طرح کی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ان کو ہم دلیل بنا کر کہتے ہیں ہم نے ان سے صلہ رحمی نہیں کرنی، حالانکہ صلہ رحمی میں سبقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، ہمارے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ اگر تکبر ہوگا تو وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ گریہ زاری کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں اپنے حق معاف کیے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ تم نے ان سے جا کر معاف کروانے ہیں، اگر وہ تمہیں معاف کریں تو پھر تمہیں معافی، ورنہ حقیقی معافی تمہیں نہیں ملے گی۔ اب مجھے بتائیں، قرآن مجید نے کہا کہ معافی تو وہ مانگے گا جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا، اب اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو وہ معافی کیسے مانگے گا؟
تو ہم نے تکبر سے بچنا ہے. تکبر تو ویسے ہی بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی برائی ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, اور جس نے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ تکبر, ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے. جب سب سے بڑا اللہ ہے, تکبر اسی کو لائے کہ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ میں ہوں, میں معافی کس طرح مانگوں؟ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے, لیکن فعلی طور پہ کہتے ہیں بھائی ہم بڑے ہیں, ہماری بھی بڑی حیثیت ہے, بڑی ویلیو ہے, تو ہمیں اس کو حقیقی معنی میں لینا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. تکبر بھی اسی کو لائق ہے, اسی کو جرتا ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری سے چلتے ہیں. تو عاجزی اور انکساری یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے, اور جس کے دل میں عاجزی انکساری ہوگی وہی صلہ رحمی کرے گا. تو صلہ رحمی کون کرے گا؟ جس کے دل میں عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, جس کے دل میں تکبر ہوگا, اور جو کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تو پھر لوگ تو پھر تقریباً اس کو جہنم کی طرف ہی لے کر جائیں گے, باقی تو کیا کہیں گے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس کو اس طرح توجہ نہیں دینی, اس کو اس طرف توجہ دینی ہے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے, ان کے کیا احکام ہمیں جاری فرمائے گئے, ہم نے ان پر عمل کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنی ہے. جی. اور پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. یہ صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت سبحان ہوتی ہے اللہ, کیا بات. اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ, آج ہم سبحان اللہ. پریشان ہوتے ہیں, وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں, چیلے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, یا تو رزق ملتا ہی نہیں ہے, یا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا تعویذ, سب سے بڑا وظیفہ دے کر کے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ رزق میں کمی کا سبب قطع رحمی ہے, اور اگر ہم اس میں وسعت چاہتے ہیں, برکت چاہتے ہیں, تو ہم نے صلہ رحمی کرنی پڑے گی, ہم نے تعلق جوڑنے پڑیں گے. تعلق توڑنے کی ہم نے سوچنا بھی نہیں, کوشش تو دور کی بات, کیوں؟ ہم آقا علیہ السلام کے نام لیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے آقا علیہ السلام کے تمام احکامات پر عمل کریں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے دو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے, اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے, اور تیسری بات یہ کہ شیطان اس سے بہت ناخوش ہوتا ہے. شیطان اس کو گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا پکا دشمن ہے کیونکہ یہ صلہ رحمی کرتا ہے. صلہ رحمی سے شیطان کو سخت نفرت ہوتی ہے. اور چوتھا آپ نے فائدہ یہ بتایا کہ اس سے صلہ رحمی سے فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے. اور چوتھا آپ نے فائدہ بتایا صلہ رحمی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے جو آبا و اجداد پہلے گزر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, قبر میں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد صلہ رحمی کر رہی ہے, اور اس کے آبا و اجداد تو خوش ہو رہے ہیں, لیکن اس کے جو زمانے کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ تو پھر خوش ہوں گے, بھئی یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے, یہ تعلق جوڑنے والا ہے, تعلق توڑنے والا نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں, صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے. قرآن حدیث میں اور بھی بہت سارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا, بنی اسرائیل کی عورت تھی کہ وہ بہت نیک ہے, پارسا ہے, نماز روزے حج زکوٰۃ ہر چیز اس کی مکمل ہے, لیکن کیا اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. جی. اس کا پڑوسی بہت اس کے تنگ ہے, اور کہ کاش یہ میرے گھر سے نکل جائے, مجھے کوئی چھٹکارا مل جائے اس سے, لیکن اس کے پڑوسی اس کے جب شر سے محفوظ نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنمی عورت ہے. پھر اسی حدیث کے ساتھ آگے لکھا ہوا ہے کہ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ جس کی نماز روزے پورے سارے ہیں, یعنی گزارا ہے, لیکن رشتہ داروں سے بہت خوش ہیں. حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گی, کیونکہ رشتہ دار اس سے خوش ہیں, پڑوسی اس سے خوش ہیں. اور اسی سے مجھے بات یاد ہے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں انسان کا جہاں گھر ہوتا ہے, اس گھر سے لے کر چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہ پڑوس میں شمار ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ برابر والے گھر کو دے دیا, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم گھر میں سالن پکاتے ہو, سالن بناتے ہو, اس سالن سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ قطع رحمی میں آتا ہے, صلہ رحمی کے خلاف ہے. یا تو اس کو ایسے وقت میں پکاؤ کہ ان کو پتہ نہ چلے اگر وہ غریب ہیں, یا تو پھر اس میں اتنا پانی ڈالو کہ ان پر بھی آپ کھانا پہنچا سکو, شوربہ پہنچا سکو, سالن پہنچا سکو. تو سالن کے شوربے سے بھی کسی کی دل آزاری کرنا, رشتہ داری یعنی پڑوسی کو تکلیف دینا, اس سے منع کیا گیا ہے. یہ حقوق ہیں. اسی طرح نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. تو ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, بڑا دکھی تھا, پریشان تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, فلاں شخص کے میں نے پیسے دینے, اور آج تاریخ مکمل ہو گئی ہے, آج میں نے پیسے دینے ہی دینے تھے, لیکن چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن وہ جو شخص ہے آپ کی بڑی عزت کرتا ہے, آپ کی بات مانتا ہے, اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ اس کو تھوڑی مہلت دے دو یا قرض معاف کر دو, آپ کی بات مانے گا. لیکن چونکہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ تو نہیں جا سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر نکل گئے. تو اس عرض کی, حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ نے اعتکاف توڑ دیا. آپ نے فرمایا بس کرو, حضور علیہ السلام کی صحبت میں نے حاصل کی ہے, میں نے حضور سے سیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی دکھی کا دکھ دور کیا,
दुख दूर किया, अल्लाह ताला उसे 10 एतकाफ का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह, इस एतकाफ की कदा बाद में कर लूंगा, लेकिन 10 एतकाफात का सवाब में ज़ाया नहीं करना। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सहाबा कराम की ये कोशिश हुआ करती थी, किसी दिलादारी न करें कि उनकी वजह से कोई शख्स खुश हो जाए, किसी का दिल जुड़ जाए, किसी का मामला हल हो जाए, और ये हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। हम सहाबा के गुलाम हैं, उनके नाम लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आका अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के तरीके पर चलें। बेशक बेशक। अच्छा हज़रत, 2-3 बातें अभी गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में आई। जैसे आपने कहा कि पड़ोसी के बारे में आपने बताया कि 40 घर चारों तरफ। नादरीन किराम, ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं नहीं समझता कि आज 40 इतराफ के 40 घरों का हमें पता भी हो कि हमारे मोहल्ले में कौन रहता है। आज तो सर मामला ये हजरत ये हो गया है कि वो जो आस पड़ोस के 1-2 घरों के अलावा तो हमें पता ही नहीं होता हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। तो फिर ये सारा मामला कैसे मैनेज होगा, किस तरीके से पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जाएंगे? कोई तरीका आपके जहन में ऐसा आता है कि हम कैसे इन पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात इस्तवार करें, एक दूसरे को जाने पहचाने, मुलाकातें हों, कोई ऐसा तरीका कोई नादरीन किराम के लिए? देखें, जैसा कि मक़ूल है मन जद्दा वजदा, कि जो कोशिश करता है पा लेता है। तो इंसान अगर कोशिश करे, कोशिश क्या उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको करनी है। जब उसको पता है कि आखिरत में मुझसे इस बारे में सवाल होगा, तो फिर उसको फ़िक्र होनी चाहिए ना, जिस तरह मुझसे मेरी बीवी के हक़ के बारे में सवाल होगा, मेरे बच्चों के हुकूक के बारे में सवाल होगा, पड़ोसी को तो ज़्यादा सख्ती से बयान किया गया हुकूक, तो उस पर लाजिम है अगर वो कोशिश करेगा, मन जद्दा वजदा जो कोशिश करता है पा लेता है, तो इंशाअल्लाह उसे कर लेगा। इसलिए हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर आप ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो सलाम को आम करो। अगर एक सुभान दूसरे से अल्लाह, सलाम सुभान करेंगे अल्लाह। तो सलाम ऐसी चीज़ है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके ज़रिए तुम्हारे दिलों में मोहब्बत होगी। जब दिलों में मोहब्बत होगी तो फिर तुम जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अत-तरग़ीब व-तरहीब के इमाम मुंज़िरी ने इसको रिवायत किया है कि आपस में सलाम को आम करो। सलाम करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह राज़ी होगा, जब अल्लाह राज़ी होगा तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हमारा मुआशरा ये है कि हर किसी को अपने हुकूक की पड़ी होती है। अब वालिद जाता है इमाम साहब के पास, कहता है हज़रत मेरे बेटे को 2 हदीस सुना दें, ये मेरी नाफरमानी करता है। इसी तरह औलाद अगर जाती है, देखता है हमारे मजलिस में वालिद साहब बैठे हैं, वो खतीब साहब को चिट्ठी देते हैं, वालिद के हुकूक बयान करते हैं कि वालिद पर क्या लाज़िम है औलाद के लिए। इसी तरह बीवी कहती है हमारे शौहर हमारे, यानी हर किसी को पता है मैंने किससे क्या हुकूक लेने हैं, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं मैंने किसको क्या हुकूक देने हैं। बीवी कहती है मेरे शौहर हुकूक अदा नहीं कर रहा, शौहर कहता है इमाम साहब हमारे औलाद बीवियों को पर्दे में बैठी उनको ये हदीस सुना दें कि शौहर मजाजी खुदा होता है। यानी हर किसी को अपनी पड़ी है, अपने हुकूक अदा करने लेने की कोशिश है, लेकिन उस पर जो देने के हक हैं उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं, और हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मतलब अल्लामा साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि आज हमारा जहन ये बन गया है कि हाँ, दीन हमें चाहिए लेकिन हमारे मतलब का चाहिए। मतलब का चाहिए। जितना मेरा मतलब है उतना दीन मुझे मिल जाए। नाज़रीन किराम, ये सारी बातें भी हमारे लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। हमें दीन पर अमल करना है, मुकम्मल दीन पर अमल करना है, हमें तालीमात पर अमल करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन सरकार की तमाम तालीमात पर अमल करना है। और जब ही हमारी निजात, हमारी बख्शिश मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान नहीं कर दिया हजरत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक ऐसा मुकम्मल मजहब अता फरमाया है जिसने हमारी घरेलू जिंदगी से लेके मुल्की और आलमी जिंदगी तक हमें मुकम्मल दस्तूर हयात दिया है, पूरा एक निज़ाम अता फरमाया है। और वो पूरे का पूरा निज़ाम हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम सिर्फ अपने मतलब का दीन नहीं, पूरा और मुकम्मल दीन पर हम अमल करेंगे। हजरत, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, सुलह रहमी पर गुफ्तगू हो रही है, सिलसिला चल रहा है। आज फितनों का ज़माना है, आज इतने फितने हो गए। सोशल मीडिया पर लीजिए तो मजहब को लेकर बहुत सारे फितने, ठीक है, मसाजिद में नए नए जमातें, नए नए फिरके, नई बहुत कुछ सारा चलता चला जा रहा है। अब इतने फितनों में वो खानदान में के लोग भी उनमें मुलविस हो गए। हम देखते हैं कि खानदानों में, गलियों में, मोहल्लों में हमें ये चीज़ नज़र आ जाती है कि बहुत से लोग हैं जो भटक गए, गुस्ताख रसूल हो गए। माज़अल्लाह, ये गुस्ताख रसूल जमातों से उनका ताल्लुक हो गया, या गुस्ताख सहाबा जमातों से उनका ताल्लुक हो गया, ठीक है ना। और हम समझते हैं कि ये इनका अकीदा अब दुरुस्त नहीं रहा, अब इनका अकीदा अहले सुन्नत वल जमात वाला नहीं रहा है। हैं वो रिश्तेदार, हैं वो पड़ोसी, तो क्या उनके साथ भी हमें सुलह रहमी करनी पड़ेगी, या इनके लिए क्या है काम आते? देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, अगरचे वो काफिर क्यों ना हो। ठीक है। तो जो रिश्ता है हमारा उसके साथ, वालिद होने का, भाई होने का, पड़ोसी होने का, वो हमने हुकूक अदा करने हैं, वो चाहे फासिक व फाजिर क्यों ना हो। लेकिन उसकी जो दिली तौर पे जो इस्लामी इज़्ज़त होती है वो हम उस तरह से नहीं कर सकते उसकी। और आला हज़रत ने फरमाया कि अगर उससे आपके दीन को ख़तरा है, आपको ख़तरा है कि उससे आप मुतासिर हो जाएंगे, तो आप कोशिश करें उससे दूर रहें।
تو یہ والے حق بھی کوشش کریں دور دور سے ادا کریں، صرف رابطہ قائم رکھیں، ان کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھیں اگر آپ کو اس سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے نا. جی جیسے اگر مثال کے طور پر میرے کوئی پڑوسی ہیں، میرے کوئی رشتے دار ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ بد مذہب ہو چکے ہیں، بدعقیدہ ہو چکے ہیں، اب اگر میں ان سے تعلق استوار رکھتا ہوں، بے شک میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ مجھے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ وہ ان کے اثرات مجھ پر نہ آئیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی فیملی ہماری فیملی میں آئے گی جائے گی، میرے بچے ان کے یہاں آئیں گے، ان کے بچے ہمارے یہاں آئیں گے جائیں گے، تو ایک احتمال یہ رہے گا کہ کہیں بچوں پر اس کے اثرات نہ ہو جائیں، بچے کہیں ان کی تعلیمات کا شکار نہ ہو جائیں. تو ایسی صورت میں اگر قطع رحمی کر لیا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ قطع رحمی بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے انسان نے اپنے اسلام کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، جی اور اس کو بچانے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اس کو کرنا ہے. جی تو اس لیے کہ اگر ہم اس کے ساتھ تعلق وغیرہ جوڑیں گے اور قطع رحمی نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان خطرہ ہو جائے گا، یعنی جو اصل مقصد تھا وہ بھی ہمارا زائل ہو جائے گا. جی تو ہماری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نیت میں تو کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے کہ ان کے حقوق ادا کریں، لیکن جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، پھر اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، ہم صرف اسلام اور ایمان کی طرف توجہ دیں گے، قطع رحمی کی طرف توجہ نہیں دیں یعنی گے. یہاں حضرت اگر یہ وہ ہم بات سے زائل بھی ہو جاتے ہیں، اگر وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں حضرت یہ بات کہی جائے کہ تمام عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، بالکل تمام تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے، تمام واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہے. بالکل جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. قطع رحمی کیا، اس سے سارے تعلقات ختم کر دیں، جو نبی کا نہیں رہا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. آگے چلتے ہیں حضرت. قطع رحمی خاندانوں میں عام طور پہ خاندان میں جب دیکھا جاتا ہے، رشتہ داروں میں دیکھا جاتا ہے، آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، لوگ نمازی آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں آپ کو بتاتے ہوں گے، تو آپ معاشرے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، آپ کو اسباب کیا نظر آتے ہیں کہ یہ جو قطع رحمی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں اس کے؟ میرے خیال میں قطع رحمی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ حسن زن کی کمی ہے، یعنی بدگمانی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کو دعوت دی اور وہ دعوت میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکا، جی آپ یہ بات ٹھان لیتے ہیں کہ اس کی یہ مجال، اس کی یہ جرت میری دعوت میں شریک نہیں ہوا، جی آپ کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے کبھی بھی اس کی دعوت میں شریک نہیں ہونا. ٹھیک ہے. حالانکہ پھر لوگوں نے بتایا بھائی وہ طرح طرح سے خود اپنی طرف سے، ظاہر پر شیطان ہے نا، اس کو خود ہی دلیلیں دیتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہیں ترجیح نہیں دی، تمہیں فوقیت نہیں دی، وہ اپنے کام کو زیادہ سمجھتا ہے، اپنے لوگوں کو زیادہ سمجھتا ہے. حالانکہ جو ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کی دعوت میں اگر کوئی اس کو آنا چاہیے تھا، اگر نہیں آیا آپ یہ نہ سوچیں کہ میری عزت میں کمی کر دی، بلکہ آپ یہ دیکھیں مسلمان میرا بھائی کسی مصیبت میں نہیں ہے، کسی پریشانی میں نہیں تھا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں آیا، کس وجہ سے نہیں آیا. اور کچھ پریشانی ایسی ہوتی ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہوتی. جی تو یہ جو ہم حسن زن کی کمی ہمارے اندر، بدگمانی ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے. ہم بدگمانی کر لیتے ہیں اور اپنی طرف سے دلائل بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے محفل میں نہیں آیا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، اس نے ہماری عزت نہیں کی. تو پھر جب ہم اپنی طرف سے دلائل بنا لیتے ہیں، وہ ہمیں تقویت دیتے ہیں، ہمیں نفس کو ابھارتے ہیں، پھر قطع رحمی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا سبب جو ہے عدم حسن زن ہے، یعنی بدگمانی ہے. تو ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن زن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن زن بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت ہونا اور بات فرمایا جو بڑی عبادت ہے نا حسن زن، یہ اللہ. بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت حسن زن بھی ہے. اور سبحان ہمیں اللہ. حسن زن کا حکم دیا گیا ہے سبحان کہ اللہ. ظن المؤمنین خیرا، آپ نے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے. جی آپ نے اپنی طرف سے دلیل بنا لینی ہے، شرعی دلیل آپ بنا لیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی کوئی شرعی مجبوری ہوگی، نہ بھی ہو اس کو، اگر بالفرض اگر وہ نہیں بھی آیا، اپنی وجہ سے نہیں آیا، آپ کو کم سمجھ کے ہی نہیں آیا، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آقا علیہ السلام حدیث پاک میں نے عرض کی بخاری شریف کے حوالے سے کہ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے یہ بھی تعلق جوڑے. حقیقی صلہ رحمی یہ ہے آپ سے کوئی تعلق توڑتے ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑو. حقیقی صلہ رحمی یہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کسی کے علم ہے کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم. صحابہ کی عادت ہوتی ہے اگر کوشش بات پتہ بھی ہے تو پھر بھی کہہ دیا کرتے تھے، ان کا دل خوش ہوتا تھا، ان کو سکون ملتا تھا، اللہ و رسول عالم اللہ و رسول عالم، تو کہہ دیا کرتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے کہ جس کی قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. تو صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ مفلس، نادار، غریب یعنی محروم شخص آپ اسے کیسے کہہ رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ اس کی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیکن جب اس کے اعمال نامے کی دوسری سائڈ کھولی جائے گی، اس نے کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی قطع رحمی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا گیا، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، یہ سارے اس کی برائیاں نکل آئیں گی۔ سب سے بڑا مفلس، نادار اور محروم شخص وہ ہے جو اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کتنا اہم موضوع صلح رحمی سے متعلق آپ نے سنا۔ کوشش کیجئے کہ آج کی گفتگو کو اپنے لیے ذریعہ بنا لیجئے نجات کا۔ کوشش کیجئے کہ ان تمام صلح رحمی کی عادتوں کو ہم سب اپنا لیں، اور ان عادتوں کو اپنا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کر لیں، ہم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو راضی کر لیں، اور ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے۔ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ معافی مانگنی پڑے کسی کو معافی مانگ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے گا۔ آپ کسی بندے کے سامنے جھک جائیے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند کر دے گا، اور قیامت کے دن آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔